بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اوپر بتایا وہ طلاق الحامل یجوز عقیب الجماع، حاملہ کی طلاق جمع کے بعد جائز ہے۔ واقع تو ہر ایک کی چاہے جب واقع ہو جائے گی، لیکن یہاں پر جائز ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بدعی نہیں ہے، بدعی نہیں ہے، مباح ہے، گنہگار نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی بتائی لأنه لا يؤدي الى اشتباہ وجہ العدت، اس لیے کہ وجہ عدت کے مشتبہ ہونے کا یہ سبب نہیں ہے۔ وجہ عدت تو بالکل واضح ہے، وضع حمل ہے، چاہے 9 مہینہ ہوں باقی، چاہے یا 1 دن باقی ہو۔ وہ زمان الحبل زمان الرغبت فی الوطی، اب رہی بات کہ وہی رغبت کا زمانہ اب نہیں رہ جائے گا جمع کے بعد، جب جمع کر لے گا تو زمانے رغبت نہیں ہے، رغبت سست پڑ جائے گی، اس لیے اگر طلاق دے رہا ہے تو سچی حاجت کے اوپر یہ دلالت نہیں کر رہا ہے۔ تو کہہ رہے نہیں، یہاں پر ہر وقت رغبت ہے۔ وہ زمان الحبل اور حمل کا زمانہ یہ وطی کی جانب رغبت کا زمانہ ہے، جب تک حمل ہے جب تک وطی کی جانب رغبت کا زمانہ ہے۔ کس وجہ سے؟ لکونہ غیر معلق، اس وجہ سے کہ یہ وطی حمل کے زمانے میں جو کی جائے گی یہ مزید حمل پیدا کرنے والی نہیں ہے، جو حمل ہونا تھا وہ ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچنے کے لیے ایسا کرے، اب تو جو ہے وہ ہے ہی ہے، تو اس لیے جو ہے جب یہ مولق نہیں ہے، حمل والی یہ وطی نہیں ہے، تو پھر اس سے اس کو ڈرنا بھی نہیں ہے کہ اولاد کی ذمہ داری ہوگی اور بھی دیگر ذمہ داری ہوگی۔ ہاں البتہ یہ رہی بات کہ جمع سے رغبت کم ہو جاتی ہے، وہ تو ہے، مگر وہ دوسری جہت سے ہے۔ جمع کی وجہ سے رغبت کم ہونا یہ تو طاقت کے اوپر ہے، فطرت کے اوپر ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں، لیکن دوسری جہت کی جانب جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ جہت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نہیں، رغبت اور برابر قائم رہتی ہے۔ وہ جہت کیا ہے کہ وہ حمل سے بچنے کے لیے آدمی تھوڑا سا دور رہتا ہے، گولیاں استعمال کرتا ہے، اس کی ترکیبیں استعمال کرتا ہے، اور یہاں پر اب اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے زمان رغبت یہ ہے۔ او فیہا لمکان ولدہ منہا، یا خود اس عورت کی جانب رغبت کا زمانہ ہے، حمل کا زمانہ وطی کی جانب بھی رغبت کا زمانہ ہے، اور یا یہ کہ خود اس عورت کی جانب راغب ہونے کا یہ زمانہ ہے۔ تو عورت کی جانب راغب ہونے کا زمانہ کیا ہے؟ کہ لمکان ولدہ منہا، کیونکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا جو بچہ ہے وہ اسی سے ہونے والا ہے، تو اس لیے اس کا خیال کرے گا، اس کی جانب راغب ہوگا۔ پھر بھی اگر طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفرت غالب ہے اس رغبت کے اوپر۔ فلا یقل الرغبت بالجماع، لہذا جماع سے رغبت کم نہیں ہوگی۔ اتنا تو شاید ہو گیا تھا کل نا، چلیے اس سے جوڑنا تھا تھوڑا سا۔ وَيُطَلِّقُهَا، یہ تو رہی بات کہ حاملہ عورت ہے تو اس کو جمع کر کے بھی طلاق دے گا تو یہ طلاق بدعی نہیں ہوگی، جائز ہے۔ اب رہی بات کہ طلاق حسن اگر دینا چاہتا ہے، اس کو حاملہ کو، جو ذوات الاقرا میں سے ہے، حاملہ نہیں ہے، حیض والی ہے، اس کے لیے طلاق حسن کیا ہے؟ ہر ایک توہر میں ایک ایک طلاق دے، وہ جس میں جمع نہ کیا ہو، نہ اس میں جمع کیا ہو، نہ اس کے ماقبل آنے والے حیض میں جمع کیا ہو، تو یہ طلاق حسن ہے جو سنت کی ایک قسم ہے۔ لیکن اگر عورت حاملہ ہے اور اس کو سنت کے مطابق طلاق دینا چاہتا ہے، کون سی سنت؟ حسن۔ حسن تو بالکل واضح ہے، ایک طلاق دے دے، چھوڑ دے، ختم۔ لیکن حسن کے مطابق دینا چاہتا ہے، 3 طلاق دینا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ 3 طلاقیں دے 3 مہینوں میں، ہر 2 طلاق کے بیچ میں 1 مہینے کا فصل کر دے۔ وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلَاثًا، اور سنت کی 3 طلاقیں اسے دے گا اس حال میں کہ وہ ہر 2 طلاقوں کے درمیان 1 مہینے کا فصل کرے۔ 1 طلاق دیا تو اب 30 دن کے بعد 1 مہینے کے بعد دوسری طلاق دے، پھر اسی بعد 61ویں دن تیسری دے۔ عند ابی حنیفہ، یعنی حاملہ ہے تو حاملہ
پر بھی 3 طلاق سنت کے مطابق دینا یہ متصور ہے، دے سکتا ہے، وہ طریقہ یہی ہوگا۔ ہاں، یہ امام صاحب کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نزدیک، شیخین کے نزدیک۔ وقال محمد لا يطلقها للسنة الا واحدة، امام محمد نے فرمایا کہ سنت کے مطابق اسے ایک ہی طلاق دے سکتا ہے، یعنی اگر سنت کے مطابق دینا چاہتا تو بس ایک ہی طلاق متصور ہے، دوسری تیسری اس کے حق میں نہیں متصور ہے۔ کیوں کہ لأن الاصل فی الطلاق الحظر، اس لیے کہ طلاق میں اصل تو ممانعت ہے، زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، ممانعت اصل ہے۔ وقد ورد الشرع بالتفریق علی فصول العدت، اور شریعت طلاق کی تفریق کے بارے میں واقع ہے عدت کے جو ٹکڑے ہیں ان کے اوپر۔ شریعت اس بات پر وارد ہے کہ یہ جو مختلف طلاقیں ہیں، کئی ایک طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ان طلاقوں کو عدت کے جو مختلف ٹکڑے ہیں، مختلف حصے ہیں، جیسے عائشہ ہے تو اس کے لیے کیا ہے 3 مہینہ ہے، تو 3 مہینے پر وہ جدا کر دے، اس مہینے پر پھر دوسرے تیسرے مہینے پر۔ حیض والی ہے تو 3 طہر کے اوپر اس کو متفرق کر دے، اس کا حکم دیا شریعت نے۔ ہاں، تو یہ کہہ رہے وقد ورد الشرع بالتفریق، وہ شرع وارد ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، شریعت کیا ہے، وہی آیت کریمہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، کہ اے نبی جب تم لوگ طلاق دو اپنی بیویوں کو تو انہیں ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو، یعنی جس چیز سے عدت شمار کی جا رہی ہے تو اس وقت میں انہیں تم طلاق دو۔ تو اب وہی ہے کہ مراد اس سے طہر ہے کہ 3 طہر دینا ہے طلاق اسے، تو اس کے فصول کیا ہوئے، اس کے فصول ہوئے یہ حیض سے اس کو کیا جاتا ہے، مگر حیض میں طلاق دینا نہیں، تو حیض کے بعد آنے والے طہر میں طلاق دینا ہے، تو یہ 3 طہروں میں اسے طلاق دینی ہے، تو یہ 3 فصول ہو گئے اس کے۔ اور حاملہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کے حق میں یہ فصول متصور نہیں ہے، اس کے حق میں یہ فصول 3 فصول متصور نہیں ہے، 3 ٹکڑے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مہینہ ہے، آپ نے مہینے کی بات کہی، ہر مہینے پر طلاق دے، حاملہ کو سنت کے مطابق 3 دینا چاہتا ہے، تو یہ مہینہ اس کے حق میں عدت کے فصول میں سے، اس کے ٹکڑوں میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس کے ٹکڑوں میں سے ہوتا تو پتہ چلا کہ آج طلاق دیا اور حمل ہوئی ابھی مثلا 1 ہی مہینہ ہوا، ظاہر ہوا کہ ہاں حمل ہے، تو 3 مہینے کے بعد کیا ہو جائے گی، وہ ختم ہو جانا چاہیے، عدت پوری ہو جانی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو 9 مہینہ باقی ہو، 8 مہینہ باقی ہو، چاہے 1 دن باقی ہو، اس کی عدت کیا ہے، وضع حمل، بیچ میں چاہے 9 مہینہ ہو، 8 مہینہ ہو، 7 مہینہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے حق میں عدت کے ٹکڑے نہیں ہیں۔ آپ نے مہینے کی بات کہی ہے تو مہینہ ٹکڑا تھوڑی اس کا ہے، مہینہ اس کی عدت کے فصول میں سے نہیں ہے کہ ایک حصہ 1 مہینہ ہوا، دوسرا حصہ دوسرا مہینہ ہوا، تیسرا حصہ تیسرا مہینہ ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وضع حمل ہے، چاہے 1 دن باقی ہو تو 1 ہی دن پورا ہو جائے گا، پوری عدت اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ 9 مہینے باقی ہو تو 9 مہینے سے 1 دن پہلے ختم نہیں ہوگا، وضع حمل جب 9 مہینے پر ہوگا جب جا کر کی عدت پوری ہوگی، تو مہینے کے یہاں پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں، اور شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ 3 طلاقیں دینی ہیں، تو پھر کیا کر رہا اس کو جدا جدا کر دینا ہے، کس کے اوپر، عدت کے جو ٹکڑے ہیں، عدت کے جو حصے ہیں، مہینہ والی ہے تو 3 مہینے ہیں، حیض والی ہے تو 3 حیض ہے، تو حیض میں تو دینا نہیں، اس کے بعد والے طہر میں دینا، اس کے اوپر اس کو کیا کر دو، متفرق کر دو۔ اور یہاں پر یہ متصور نہیں ہے کہ اس کو 3 مہینوں میں تقسیم کر دیا جائے یا 3 اور کسی چیز میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ امام محمد کہتے ہیں کہ دیکھیے اوپر سے لیجئے، امام محمد نے کہا کہ سنت کے مطابق ایک ہی طلاق اسے دے سکتا ہے، یعنی طلاق احسن ہی، حسن نہیں ہوگی، لأن الاصل، اس لیے کہ طلاق میں اصل ممانعت ہے، زیادہ نہیں دینا ہے، اور وقد ورد الشرع، اور شریعت عدت کے حصوں کے اوپر مختلف طلقات کو جدا کرنے کے بارے میں وارد ہوئی ہے، فطلقوهن لعدتهن سے، والشہر فی حق الحامل لیس من فصولها، اور آپ نے مہینے کی بات کہی ہے نا، اور مہینہ حاملہ کے حق میں یہ عدت کے فصول اور اس کے حصوں میں سے نہیں ہے،
بلکہ اس کے لیے عدت کیا ہے؟ بس ایک ہی ہے، ایک ہی دورانیہ ہے۔ وہ دورانیہ کیا ہے؟ وضع حمل، چاہے 1 مہینے میں پورا ہو چاہے 1 دن میں پورا ہو۔ فسارا کالممتد طہرھا، فسارت دیکھیے جہاں تا چاہیے وہاں نہیں ہے، جہاں تا چاہیے وہاں نہیں ہے، جہاں نہیں چاہیے وہاں پر دے دیا ہے، تو تا بنا لیجیے گا اس پر۔ فسارت کالممتد طہرھا، تو یہ حاملہ عورت اس عورت کی طرح ہو گئی جس کا طہر ممتد ہو۔ دیکھیے عام طور سے جو حیض یا طہر آتا ہے تو عام طور سے مہینے 1 مہینے میں حیض اور طہر دونوں پورا ہو جاتا ہے، یعنی 1 مہینے میں ایک ٹکڑا ایک حصہ ہو جاتا ہے، عام طور سے یہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس عادت کے خلاف حیض والی کوئی عورت ہے پہلے سے اور اتفاق سے اس کا طہر ممتد ہو گیا، حیض تو ممتد ہوگا نہیں، حیض زیادہ سے زیادہ کہاں تک جائے گا؟ 10 دن تک جائے گا، 10 دن کے بعد آٹومیٹک آپ کو بنانا پڑے گا کہ آگے طہر کا اسے نماز پڑھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن طہر کا زمانہ ممتد ہو سکتا ہے، 20 دن کے بجائے 40 دن ہو سکتا ہے، 2 مہینے ہو سکتا ہے، سال تک بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے۔ تو اب اگر کوئی حیض والی عورت ہے اور اس کا طہر اتفاق سے ممتد ہو گیا ہو، اس کا طہر ممتد ہو گیا ہو اور اسے طلاق دے دی جائے، تو جب طلاق دے دی جائے تو اب آپ بتائیے کیا مثلا سال بھر تک ممتد ہو گیا 12 مہینے، تو کیا آپ کہو گے کہ 3 مہینے پر جا کر کے اس کی عدت پوری ہو جائے گی؟ نہیں کہیں گے وہاں پر۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہی ہے کہ جب تک 3 حیض نہ آ جائے، جب تک 3 حیض نہ آ جائے، 3 طہر میں ہی وہ طلاق دے گا۔ وہ تو ایک طلاق آج دیا اس نے، آج کے طہر میں طہر شروع ہوا، ایک طلاق آج اس نے دے دیا، 1 سال تک یہ طہر جاتا رہا، تو اب سنت کے مطابق دوسری طلاق دینے کے لیے اسی کے دوسرے مہینے میں نہیں دینا ہے، پورا 1 سال یہ جائے گا، پھر حیض آئے گا، پھر جو دوسرا مہینہ شروع ہوگا طہر والا اس میں دوسری واقع کرے گا۔ یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے دے، چونکہ یہ بہت دور تک جا رہا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے وہ عورت جس کا طہر ممتد دراز ہو گیا ہو، عادت سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہو، تو وہاں پر آپ اس پورے زمانے کو ایک طہر مانتے ہیں، اس پورے زمانے کو کیا مانتے ہیں؟ ایک طہر مانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ حاملہ عورت ہے، یہ زمانے حبل زیادہ سے زیادہ جو 2 سال تک کا ہو سکتا ہے، زمانے حبل زیادہ سے زیادہ 2 سال تک ہو سکتا ہے، عام طور سے 9 مہینے ہے، تو پورا زمانہ یہ کیا ہوگا؟ اس میں آپ تفریق نہیں کر سکتے ہیں، یہ پورے کا پورا ایک ہے، اس کے ٹکڑے آپ نہیں کر سکتے۔ جیسے وہ عورت جس کا طہر ممتد ہو گیا ہو اس میں آپ ٹکڑے نہیں کر سکتے، وہ پورا ایک ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں فسارت کالممتد طہرھا، تو یہ عورت اس کی طرح ہو گئی، یعنی اس حیض والی کی طرح ہو گئی جو غیر حاملہ ہو، جس کا طہر ممتد ہو گیا ہو، کہ وہاں پر اب ٹکڑے آپ نہیں کرتے، مہینے سے نہیں کہتے ہیں۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ، بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلَهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَةَ لِعِلَّةِ الْحَاجَةِ، شیخین کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے اصل تو طلاق میں ممانعت ضرور ہے، لیکن طلاق کا جو مباح ہونا ہے وہ حاجت کی علت کی وجہ سے، حاجت پنت ہوتی ہے، کبھی آدمی متنفر ہو جاتا ہے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے، تو اباحت جو ہے طلاق کی وہ حاجت کی علت کی بنیاد پر ہے، جہاں علت حاجت پائی جائے گی وہاں پر اباحت آ جائے گی۔ اچھا، والشہر دلیلھا، تو حاجت کی وجہ سے اباحت ہے، اور مہینہ اس کے حق میں حاجت کی دلیل ہے، مہینہ اس کے حق میں کیا ہے؟ حاجت کی دلیل۔ غور سے سنیے گا، کما فی حق العائصۃ والصغیرۃ، جیسا کہ عائشہ اور صغیرہ کے حق میں ہے۔ عائشہ جو حیض سے بالکل مایوس ہو چکی، حیض آئے گا ہی نہیں مجھ سے، عائشہ ہو چکی، اور صغیرہ جس سے بلوغ سے پہلے نہیں آ سکتا ہے وہ مایوس ہے، وہ بھی امکان نہیں ہے۔ تو جیسا کہ عائشہ اور صغیرہ کے حق میں مہینے ہی کو حاجت کی دلیل مانا جا رہا ہے، تو وہی حال اس حاملہ کا بھی ہے کہ یہ بھی وضع حمل تک حیض آنے سے مایوس ہے، حیض نہیں آ سکتا ہے، تو بالکل اس کا معاملہ کس کی طرح ہو گیا؟ اس کی طرح ہو گیا۔
تو اس لیے جیسے وہاں پر دلیل حاجت پائی جا رہی، مہینے کو دلیل حاجت مانا گیا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی مہینے کو دلیل حاجت مانا جائے گا۔ پھر آپ کو وہ عورت جس کا طہر ممتد ہو گیا وہاں پر بھی یہ کہنا چاہیے، کہہ رہے نہیں، فرق ہے دونوں میں۔ فرق یہ ہے کہ جو حیض والی ہے اور حمل والی نہیں ہے اور اتفاق سے اس کا طہر ممتد ہو گیا ہے تو ہر آن اس کا حیض آنا ممکن ہے، ابھی آ سکتا ہے، ابھی آ سکتا ہے، ہاں؟ تو جب ابھی آ سکتا ہے تو وہاں پر دلیل حاجت کس کو بنایا جائے گا؟ تجدد طہر کو۔ زمان رغبت کیا ہوگا؟ تجدد طہر ہوگا۔ تو اس لیے حیض آنا ممکن ہے، تو جب حیض آنا ممکن ہے تو طہر کا متجدد ہونا بھی ممکن ہے، اور یہاں پر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ وضع حمل تک ہمارے یہاں تو حیض ہی نہیں، ہمارے یہاں وضع حمل تک اگر کچھ آ بھی رہا ہے تو اس کو حیض نہیں کہا جاتا ہے۔ اس طرح عائشہ ہے تو اس کے حق میں بھی کیا ہے؟ تصور نہیں ہے۔ تو اس لیے فرق ہے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ جس کا طہر ممتد ہو گیا ہو تجدد طہر، اور تجدد طہر کا یہاں پر امکان ہے کہ ہر آن حیض آ سکتا ہے اور طہر متجدد ہو سکتا ہے، اور ان دونوں کے حق میں ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے مہینے کو دلیل حاجت بنا دیا گیا۔ جیسا کہ عائشہ اور صغیرہ کے حق میں مہینے کو دلیل حاجت بنایا گیا۔ وَهَذَا لِأَنَّهُ زَمَانُ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ عَلَى مَا عَلَيْهِ الْجِبِلَّةُ السَّلِيمَةُ، اور مہینے کو دلیل حاجت بنانا یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ مہینہ یہ رغبت کے متجدد ہونے کا زمانہ ہے فطرت سلیمہ کے مطابق۔ فطرت سلیمہ کے مطابق، الجبلۃ السلیمہ، فطرت سلیمہ، طبیعت سلیمہ کے مطابق، اگر کوئی بیماری کوئی ایسی دقت نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، عام نارمل حالت پر ہے، تو طبیعت سلیمہ، سلیم طبیعت کا تقاضا ہے کہ مہینے رغبت کیا ہوتی ہے؟ متجدد ہوتی رہتی ہے۔ فصلح علما ودلیلا، لہذا مہینہ یہ علامت اور دلیل حاجت بننے کے لائق ہو گیا۔ بخلاف الممتد طہر، یہاں پر بھی ممتد ہونا چاہیے، طہرھا یہ فاعل بنے گا، برخلاف اس خاتون کے جس کا طہر اتفاقیہ ممتد ہو گیا ہو۔ لأن العلم فی حقها انما هو الطہر، اس لیے کہ اس کے حق میں حاجت کی علامت، علم مانے نشانی، علامت، اس لیے کہ اس کے حق میں حاجت کی علامت وہ طہر ہی ہے، یعنی تجدد طہر ہے۔ یہاں پر سمجھیے گا نا کہ انما ہوا طہر کا مطلب انما ہوا تجدد الطہر، اس لیے کہ طہر تو چل ہی رہا ہے، جب ممتد طہر ہو گیا تو طہر تو چل ہی رہا ہے، تو مراد کیا ہے؟ تجدد طہر ہے۔ وہو مرجو فیہا فی کل زمان، اور طہر کا متجدد ہونا یہ اس کے حق میں ہر وقت مرجو ہے، یعنی طہر کے متجدد ہونے کی امید اس کے حق میں ہر زمانے میں، ابھی حیض آ سکتا ہے اور پھر اس کے بعد طہر آ جائے گا۔ ولا یرجا مع الحبل، اور تجدد طہر کی امید حبل کے ساتھ نہیں کی جا سکتی ہے۔ چلیے، وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي حَالَةِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، اور جب مرد اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جائے گی، حیض کی حالت میں اگر دے دیا تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ لأن النہی عنہ لما، یہ اور بات ہے کہ طلاق بدعی ہے نا، یہ طلاق بدعی ہے، گنہگار ہوگا اس کی وجہ سے، مگر پھر بھی جو طلاق ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ لأن النہی، جب بدعی ہے، ممنوع ہے، تو پھر بھی کیوں واقع ہو جا رہی ہے؟ نہیں واقع ہونا چاہیے، تو اسی کو بتا رہے ہیں۔ لأن النہی، یہاں پر دلیل وہی دے رہے ہیں جو دلیل امام شافعی نے دی تھی، پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، پیچھے آپ نے پڑھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ بخلاف الطلاق فی حالت الحیض، برخلاف حیض کی حالت میں طلاق دینے کے، تو وہاں پر بتایا تھا کہ چونکہ بات وہ انہوں نے کہی تھی نا کہ جب طلاق مشروع ہے تو ممنوع کیسے ہو سکتی ہے، جب طلاق مشروع ہے تو ممنوع کیسے ہو سکتی ہے، تو ان کے اوپر سوال کھڑا ہوا تھا کہ دیکھیے حیض کی حالت میں طلاق دے تو طلاق آپ کے ہاں مشروع ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ممنوع ہے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ تو وہی جواب جو دیا تھا وہی جواب یہاں پر بھی ہے، صحیح جواب وہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ حیض کی حالت میں طلاق دینے کی وجہ سے عدت کو دراز کرنا ہوتا ہے اور یہ بلا وجہ اس کو پریشان کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حالانکہ اور بھی وجہ ہے،
یہ عدت دراز کرنا ہی لا رہے ہیں، حالانکہ دیکھا جائے تو حاجت کے وقت طلاق مشروع ہے نا، اور حاجت کب معلوم ہوگی کہ ہاں واقعی اس سے حاجت ہے؟ طلاق دے رہا کب کہا جائے گا کہ واقعی اس سے حاجت ہے؟ اس وقت جب کہ کوئی اور چیز طلاق کے اوپر ابھارنے والی نہ ہو، اس کی بد اخلاقی، اس کی نفرت ہی طلاق دینے پر ابھارنے والی ہو۔ اب حیض کی حالت میں طلاق دے رہا ہے تو حیض خود ہی قابل نفرت چیز ہے، حیض تو خود ہی نا، تو ایک چیز آ گئی نا، ہو سکتا ہے کہ حیض سے نفرت کی وجہ سے اب اس وقت اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس وجہ سے طلاق دے رہا ہے، جیسے دال میں نمک کبھی نہیں زیادہ ڈال دیا تو طلاق دے دیا، اس طرح سے تو وہاں پر نہیں نہ کہا جائے گا کہ حاجت ہے اسے، لیکن اس کو نہیں لا رہے ہیں۔ کیا لا رہے ہیں؟ یہ لا رہے ہیں کہ حیض کی حالت میں طلاق مشروع ہے فی نفسہ ہی، لیکن ممنوع جو ہے وہ دوسری جہت سے۔ وہ دوسری جہت سے کیا کہ اگر اس وقت طلاق دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت کو دراز کرنا پایا جا رہا بلا وجہ، کیونکہ اب یہ حیض جس حیض میں اس نے طلاق دی یہ حیض ہمارے نزدیک شمار نہیں ہوگی۔ اور امام شافعی کے نزدیک تو حیض تو ہے ہی نہیں، امام شافعی کے نزدیک تو طہر ہے نا، طہر ہی 3 طہر تک اسے کرنا ہے، تو حالانکہ دلیل ان کی طرف سے تھی کہ تطویل عدت ہو جا رہی ہے، تو ہمارے اوپر تو بالکل سٹ ہو رہی کہ ہاں تطویل عدت ہو جا رہی، کیونکہ یہ حیض پورا شمار میں نہیں ہوگا۔ ان کے نزدیک تو طہر شمار ہوتا، اس کے بعد ہی طہر آئے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر طہر میں دیتا تو یہ زمانہ نہیں نہ جاتا عدم زوجیت والا، عدت میں نہیں نہ آتا، زوجیت میں رہتی ہے، عدت تو اتنا لمبا ہو جا رہا ہے۔ چلیے، اور ان کے نزدیک چونکہ جس طہر میں طلاق دے گا وہ طہر بھی معتبر ہے، وہ طہر بھی ان کے نزدیک معتبر ہے، اگر وہ طہر معتبر نہیں ہوتا تو پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ ہاں تو کہہ رہے لأن النہی عنہ لمعنا فی غیرہ، یہ طلاق کیوں واقع ہو جا رہی ہے جبکہ ممنوع ہے؟ کہہ رہے اس لیے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے ممانعت ایسے معنی کی وجہ سے ہے جو معنی طلاق کے علاوہ میں پایا جا رہا ہے، طلاق میں نہیں پایا جا رہا، طلاق کے علاوہ میں پایا جا رہا ہے، وہو ما ذکرنا، اور یہ معنی وہی ہے جو ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے۔ وہ کون سا؟ وہی تطویل العدہ۔ فلا ينعدم مشروعیتہ، لہذا اس طلاق کی مشروعیت یعنی اس کا واقع ہونا، شریعت کی جانب سے اس کا اعتبار کرنا، یہ معدوم نہیں ہوگا، شریعت اس کو معتبر مانے گی۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَن يُرَاجِعَهَا، اور اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اس سے رجعت کر لے، یعنی حیض کی حالت میں طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو گئی مگر اس نے خلاف سنت کام کیا، بدعی کام کیا، گنہگار ہوا، تو اب جو اس نے گناہ کا کام کیا ہے تو جہاں تک ممکن ہو وہاں تک کم کرنے کی کوشش کرے، جہاں تک ممکن ہو اس کو کم کرنے کی کوشش کرے، اس لیے اس کے لیے مستحب ہے کہ اب اس سے وہ رجعت کر لے، کیونکہ جب وہ رجعت کر لے گا تو جو تطویل عدت تھی وہ نہیں پائی جائے گی، جب وہ کر لے گا تو اس کے زوجیت میں آگے عدت نہیں وہاں سے ہے، پھر بعد میں جب طہر آئے گا تو اس طہر میں وہ طلاق دے گا۔ تو جہاں تک اس کے اختیار میں ہے کم کرنا کم کرے گا۔ کہہ رہے وہی استحب، اور اس کے لیے مستحب ہے، حیض کی حالت میں طلاق دینے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اس سے رجعت کر لے۔ لقوله علیہ السلام لعمر مر ابنک فلیراجعها وقد طلقها فی حالت الحیض، اس وجہ سے کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ تم اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو کہو، حکم دو کہ وہ اس کو لوٹا لے، یعنی اس بیوی کو، جس بیوی کو انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دی تھی اور ارادہ تھا کہ آگے بھی اسی طریقے سے 2 طلاقیں دیں گے، اور حضور تک بات پہنچی تو حضور نے یہ حکم دیا کہ اللہ نے یہ حکم ہمیں نہیں دیا ہے اس طریقے سے طلاق دینے کا۔ وقت طلق، واو یہ حالیہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت عمر سے یہ فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ رجعت کر لے، جبکہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تھی، تو حیض کی حالت میں طلاق دی تھی اور حضور نے کیا فرمایا؟ ان سے کہہ دو کہ رجعت کر لیں، تو اس سے 2 چیزیں ثابت ہوئیں، کیا کہہ رہے وہذا یفید الوقوع والحث علی الرجعۃ، حضور کا یہ حکم دینا حیض کی حالت میں وقوع طلاق کا بھی فائدہ دیتا ہے، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حیض کی حالت میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جبھی تو رجعت کا حکم دے رہے ہیں،
اور دوسری چیز کیا، رجعت پر ابھارنے کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے اس طرح کر جائے تو حکم یہ ہے، شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ اس سے رجعت کر لے۔ اچھا یہ دیکھیں مستحب کہا نا، ویستحب، کہہ رہے ثم الاستحباب قول بعض المشائخ، پھر یہ مستحب ہونا، رجعت کا مستحب ہونا، یہ بعض مشائخ کا قول صرف ہے۔ والاصح انہ واجب، اور اصح یہ ہے کہ یہ واجب ہے، کیونکہ گناہ کا کام اس نے کیا نا، تو جہاں تک ہو سکے کہ وہ جو گناہ کا کام کیا اس کے اثر کو کم کر دے۔ اور اصح یہ ہے کہ یہ واجب ہے رجعت کرنا اس کے لیے، کیوں؟ عملم بحقیقت الامر، یہ واجب کہاں سے آپ لے آئے؟ حقیقت امر پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ سرکار نے کیا کہا ہے، مر ابن کا، تم حکم دو اسے کہ وہ رجعت کر لے، اور امر کی حقیقت کیا ہے، وجوب ہے۔ استحباب کے لیے بھی آتا ہے لیکن اصل کیا ہے اس کے اندر، وجوب۔ وَرَفْعًا لِلْمَعْصِيَّةِ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ بِرَفْعِ أَثَرِهِ، اور معصیت کو دور کرنے کے لیے ممکن حد تک، بالقدر الممکن، اب تو اسے لوٹا نہیں سکتا ہے کہ ایک طلاق ہو گئی تو ہو گئی، اب اسے 3 پھر بنا نہیں سکتا ہے کہ 3 کا مالک ہو جائے پھر وہ، لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے گناہ کو، معصیت کو دور کرنے کے لیے، یہ کیسے دور کرنا ہوگا؟ برفع اثر ہی، اس طلاق کے اثر کو ختم کر کے۔ بھائی طلاق دی تو اب طلاق کا اثر کیا ہوا، وہیں سے اس کی عدت شروع ہو گئی، وہیں سے اس کی عدت شروع ہو گئی، یا عدت وہیں سے جو شروع ہوئی یہ کس کا اثر ہے؟ اسی طلاق کے وقوع کا اثر ہے۔ تو اب ممکن حد تک یہ ہے کہ اس کو رجعت کر لے، جو عدت یہیں سے شروع ہو گئی ہے اور تطویل بھی ہے، اس کو کیا کر دے گا، وہ ختم کر دے گا، وہ پھر اس کی زوجیت میں آ گئی۔ ہاں وَرَفْعًا لِلْمَعْصِيَّةِ، اور معصیت کو دور کرنے کے لیے ممکن حد تک اس کے اثر کو کم کر کے، وہی العدہ، اور وہ ہے کیا اس کا اثر، وہ عدت ہے، اس کا اثر وہ عدت ہے۔ وَدَفْعًا لِضَرَرِ تَطْوِيلِ الْعِدَّةِ، اور عدت کی درازگی کے ضرر کو دور کرنے کے لیے، جو عدت دراز ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ممانعت تھی، اب اس ضرر کو وہ دور کر دے گا، تو اس وجہ سے واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ کیا کرے، ایسی صورت میں اگر طلاق دے دی ہے تو رجعت کر لے۔